الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر جناب ڈاکٹر محمد عباس خان صاحب زیدہ مجدہ، جناب مولانا مفتی محمود احمد صاحب زیدہ مجدہ، اور مفتی محمد معراج صاحب اور دیگر سامعین کرام اور عزیز طلباء، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، جیسے ہی میں یہاں پر آیا اور آ کر بیٹھا تو کچھ پرانی یادیں مجھے آنے لگی۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس زمانے کا کوئی فرد اس مسجد میں سوائے حضرت کے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس زمانے کا جب یہاں پر یہ مسجد نہیں تھی، اشاعت العلوم مدرسہ تو قائم ہو چکا تھا، لیکن مسجد کے لیے کوشش کر رہے تھے، تو یہاں پر یہ زمین چھوڑی گئی تھی۔ تو اس وقت میں غالباً ڈاکٹر صاحب بھی تھے، حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب کو لے کر آیا تھا میں، تو وہ یہاں پر ایسے ہی بغیر ڈھالیے کے نماز پڑھا کرتے تھے اس جگہ پر۔ آج سے میں آپ کو 30-32 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 30 سال۔ تو اس وقت میں ایک صاحب اپنے ساتھ میں، وہ قبلہ نما ہوتا دیکھیے آپ، نیچے رکھ کے قبلہ کدھر ہے اس کو دیکھتے ہیں، وہ ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ لا کر انہوں نے کیا کیا، یہاں پر رکھ کر دیکھا۔ اب ان کو ایک نئی چیز سمجھ میں آئی کہ نئی چیز میں رکھ کر دیکھ رہا ہوں یہاں پہ، یہ بستی والوں کو تو معلوم نہیں ہوگا کہ قبلہ کدھر ہے، لیکن جب وہ نیچے رکھ کر دیکھے تو سیدھا قبلے کا رخ ادھر بتایا۔ تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، دیکھیے مول صاحب، خلوص جو ہوتا اور جو اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پوری رہبری کرتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی اس زمانے میں، جبکہ مسجد نہیں بنی تھی، جبکہ بات بتا رہا ہوں آپ کو یہ، کیونکہ ہمارا مدرسہ 1990 میں شروع ہوا اشاعت العلوم۔ یہ مفتی صاحب تھوڑے دن کے بعد آئے، لیکن اس سے پہلے آنے والے وہ آدم ایک تھے یہاں کے، اور لوگ تھے۔ ایک صاحب یہاں پر روشن علی صاحب نام کے تھے، ایک اب ہے نہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے نہیں معلوم، بہرحال پیارے ہو گئے اللہ کو، اللہ مغفرت فرمائے ان سب کی۔ تو اور بھی لوگ تھے، تو ہم ان سے ملنے کے لیے اس زمانے میں آتے تھے، تو مجھے یہ باتیں یاد آتی رہی، اور یہ بھی ذہن میں آیا کہ اسی علاقے کا ایک بچہ جو ان کے والدین کی کوشش اور جستجو کی وجہ سے رہتا تو اس علاقے میں ہے، لیکن رہنے والے کسی اور گاؤں کے ہیں، اور پورے خاندان میں ایک ہی حافظ قرآن، ایک ہی عالم دین، ایک ہی مفتی ہے، وہ معراج میاں ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی دولت سے نوازا۔ یہ ان کے والدین اور ان کے بھائی کا بھی اس میں بڑا دخل ہے۔ یہ بھائی ان کے جو ہیں، ایک مدرسہ ہے اشرف العلوم، جس میں میں سابق میں صدر مدرس رہا، پڑھایا میں اس میں، اس مدرسے کے اندر وہ خدمت کرتے تھے۔ اس طرح سے ان کے دل میں بات آئی کہ ہمارے بچوں کو عالم حافظ مفتی بنانا چاہیے، اور اس میں تھوڑا سا ہمت افزائی میں ہمارے ڈاکٹر صاحب کا بھی حصہ ہے۔ تو بہرحال یہ لڑکا پڑھا۔ اب لڑکا کہنے مجھے بھی شرم آتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ خود باپ ہے ماشاءاللہ، ابھی تازے اور ایک باپ، مطلب اور ایک بچی کے باپ بنے وہ ماشاءاللہ۔ میں ان کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں، اور دادا جان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک کوشش کیے۔ تو یہ بچے جو تعلیمی مظاہرہ پیش کر رہے تھے، تو میں تھوڑا سا تعلیمی مظاہرہ سنا۔ اب وہ جس جستجو کے ساتھ وہ تعلیمی مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، یہ ان کی یہ کوشش اور جستجو اور ان کی محنت کیا ہوئی ان کے اوپر، وہ بتا رہا تھا۔
ایک لڑکی بھی آئی، آ کر بڑی تیزی کے ساتھ اسماء الحسنی سنائی، وہ لڑکے بھی سنائے، اور یہ اسٹیج ایسا مقام ہے جہاں پر اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ کبھی دیکھے نہ دیکھے، مسجدوں کے صدراں بھی رہے تو بھی ان کی بھی بعض دفعے مسجد پہ بیٹھ کے خطاب کرنے بولتی بند ہو جاتی ہے ان کی۔ اکثر میں ایک واقعہ سناتا ہوں میں کہ مودن صاحب کو آ کے صدر صاحب بولے، مودن صاحب ذرا اعلان کر دیجئے آپ کہ عشاء کی اذان 7:45 بجے ہوں گی، نماز 8 بجے ہوں گی، اعلان کرو۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی مودن صاحب سے، امام صاحب سے کام لیتے ہیں، تو بیچارے نماز جیسے ہی ختم ہوئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مودن صاحب جلدی اٹھے، اٹھ کے بولے محترم بزرگوں دوست، کل سے انشاءاللہ عشاء کی اذان 8 بجے ہوئیں گی، نماز 7:45 بجے ہوئیں گی بول کے اعلان کر دیا۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا میں کیا بول رہا ہوں، ان کو اعلان کرنا تھا کہ اذان 7:45 بجے، نماز 8 بجے ہونا ہے، اب منہ سے نکل گیا کہ اذان 8 بجے، نماز 7:45 بجے ہوں گی۔ تو یہ جگہ ویسی ہے، اچھے آ کے ہم بھول جاتے ہیں۔ ہاں، جو پریکٹس کرائی جاتی ہے تو وہ بولنے لگتے ہیں، دھیرے دھیرے بولتے ماشاءاللہ ایسا بولتے ہیں کہ پھر ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ معراج صاحب جو ہے نا ہمارے پاس پڑے بھی ہیں، وہ اب میں ان کے پاس اتفاق سے ایسا ہے کہ میں جب کبھی بھی ان کے مجلس میں بیٹھتا ہوں تو وہ جس طرح سے کبھی میں پیچھے سے سنا تو جو خطاب رہتا وہ خطاب یہ خطاب میں فرق ہو جاتا۔